اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بھی روزے رکھے ہیں اور بھی کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت ہمارے سامنے ہو اور ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس میں نفل عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے شب برات۔ اس کی کیا فضیلت اور کیا حقیقت ہے، اس تعلق سے کل 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایتیں منقول ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ شب برات کا معنی ہے بری ہونا، آزاد ہونا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ بنو کلب ایک مشہور اور معروف عرب کے اندر قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی بکریوں کی مثال دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کے اندر بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ایک بکری کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں وہ گن نہیں سکتے۔ تو بنو کلب کی بکریاں بہت کثرت سے تھیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کے اندر مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، تو بہت قیمتی رات ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے یہ رات۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کریں، انفرادی عبادتیں کریں، کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، مخصوص رکعتوں کے ساتھ، مخصوص صورتوں کے ساتھ میں ایسی کوئی نماز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی ہم کرنا چاہیں نفل عبادتیں 2 رکعت کر کے ہم نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ جو نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہیں اس کی نیت کر کے قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ انفرادی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، انفرادی دعائیں کر سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا انفرادی عبادت یا تو ہم مسجد میں بیٹھ کر کریں یا گھر میں کریں۔ گھر میں زیادہ افضل ہے، گھر میں بھی عبادت کرنا چاہیں تو گھر میں بھی اپنے عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز حدیث سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار قبرستان گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس رات کے اندر قبرستان میں جانا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ لوگ اس رات میں قبرستان میں جا کر قبروں پر جو ہے وہ پھول چڑھاتے ہیں اور قبروں کے اوپر بدعات خرافات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں۔ تو جتنا ہم ان کو پڑھائی کر کے بخش سکتے ہیں اتنا ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور زندگی میں صرف ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان میں گئے ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اس کو واجب اور فرض کا درجہ نہیں دینا چاہیے اور جو لوگ نہیں جاتے ہیں قبرستان ان پر نکیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو شب برات یہ جاگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا جو ہے عبادت کا اہتمام کریں۔ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ میں ادا کریں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں اور تمام خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔